بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم معزز سامعین کرام، آج ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے حقیقی مقصد کو بھلا دیا، پس پش ڈال دیا ہے اور لا یعنی اور فضول کاموں میں پڑ چکے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی ضروریات کو اپنا مقصد بنا لیا۔ لہٰذا ہمیں جہاں پر اپنا فائدہ نظر آتا ہے ہم اسی بات کو، اسی چیز کو ترجیح دینے والے بن چکے ہیں، حالانکہ ہمیں اس کام سے روکا گیا تھا۔ یہ تو سابقہ قوموں کی حالت تھی اور جن کی وجہ سے وہ ذلت اور عذاب کا شکار ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم نے اپنے مقصد کے لیے کبھی ضد میں آ کر جہالت کی وجہ سے ہم نے اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، یعنی ہم نے اپنے دین کو فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور اگر بات اصول کی ہوتی، اصولوں کی ہوتی، تو اصولوں کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اصول پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی اصول دین کے خلاف بات کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اس کو منع کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے۔ لیکن ایسے معاملات کہ جن معاملات میں ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا، فروعی معاملات ہیں، ان فروعی معاملات کو اتنا بڑھا دینا، اس میں اتنا زیادہ اختلاف کر دینا کہ آدمی گروہوں میں اور جماعتوں میں تقسیم ہو جائے اور ایک دوسرے کا دشمن بن جائے، تو یہ بہت ہی افسوس کن بات ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری لگائی گئی ہے، ہم پر کیا فرض عائد ہوتا ہے، ہمیں کس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے، اور کل قیامت کے دن ہم سے کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، ہمیں تو اس چیز کا مکلف بنایا گیا تھا کہ جو شریعت کے، قرآن و سنت کے احکامات آپ تک پہنچائے گئے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، اور جن چیزوں کو تمہارے لیے ناجائز یعنی حرام قرار دیا گیا ہے اور آپ پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، باز رکھنا ہے۔ پھر اپنے معاشرے کا تزکیہ کرنا ہے، دوسرے انسانوں کی اصلاح کرنی ہے، اور اس کی بھی کچھ حدود اور طریقہ کار ہے کہ کون سے کام کی کس طرح روک تھام کرنی ہے، کس طرح رہنمائی کرنی ہے۔ اب اگر معاملہ اجتماعی خرابی کا ہے، متعدی فعل ہے، یعنی ایک آدمی ایسا جرم کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے پر اس کے اثرات پھیلتے ہیں، معاشرہ اس کی وجہ سے فسادات کا شکار ہوتا ہے، تو ایسے فعل سے دوسرے کو روکنا ہم پر لازم اور فرض کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سود کا لین دین کرتا ہے، جوا کھیلتا یا کھلاتا ہے، ڈرگز نشہ بیچتا ہے، منشیات کا کام کرتا ہے، یا اسی طرح کے گناونے جرم جو ہیں وہ کرتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی فساد میں مبتلا کرتے ہیں، اس کے اثرات معاشرے پر بھی، دوسروں پر بھی پڑ رہے ہیں، تو اب ایسے فعل کے لیے ہمیں شریعت نے پابند قرار دیا ہے، حکم لگایا ہے کہ ایسے فعل کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اور کم سے کم درجہ کہ اس فعل میں اس کے ساتھ شریک نہ رہو اور اس سے علیحدہ ہو جاؤ، لیکن اس کا ساتھ کبھی بھی نہ دو، تو ایسے ظالم کا ساتھ بالکل نہ دو۔ یہ چیزیں ہم پر لازم کر دی گئی ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں تو عام ہیں، اور ہم ان کو روکنے کے بجائے ان کے حمایتی اور ساتھی بنے ہوتے ہیں، ان کے معاون بنے ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی سرعام رشوت لیتا ہے، سرعام سود کا کاروبار کرتا ہے، نشہ بیچتا ہے، جوا کھیلتا ہے، لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، لوگوں کی زمینوں، پلاٹوں اور چیزوں پر قبضے کرتا ہے، لین دین میں دھوکہ کرتا ہے، لیکن وہ با اثر آدمی ہے،
تو ہمیں تو اس کو روکنا چاہیے تھا، لیکن ہم اسے روکنے کے بجائے اس کے معاون بنے ہوتے ہیں۔ ہم ایسے آدمیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ہماری دوستیاں ہوتی ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کی میز پر ان کے کھانوں میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے مقصد کو بلا کر اپنی خواہشات کو اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ معاملات کہ جو فروعی معاملات ہیں، جن کا انسان کی اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، معاشرے پر اس کے اثرات نہیں پڑتے، اور اس شریعت میں بھی اس کام کے کرنے نہ کرنے کی گنجائش دی گئی ہے، اسے فرض نہیں قرار دیا گیا۔ اب ایک کام ایسا ہے کہ شریعت نے فرض قرار دیا ہے، لیکن وہ متعدی نہیں ہے، انسان کا وہ ذاتی فعل ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، تو ایسے فعل کے بارے میں اسے نصیحت کی جا سکتی ہے، اچھے انداز سے اسے ترغیب اور دعوت دی جا سکتی ہے۔ اب اگر نماز نہیں پڑھتا ایک آدمی تو اس کو ترغیب دی جائے گی، مختلف طریقوں سے اس کو رغبت دلائی جائے گی، اس کو نصیحت کی جائے گی، لیکن ایک عام انسان کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس آدمی پر سختی کرے اور اس کو کوئی سزا دے۔ یہ کام شریعت نے عام انسان کو نہیں سونپا، اس کی ذمہ داری ہماری نہیں لگائی۔ ہمارا کام اس کی اصلاح کرنا ہے، اس کو ترغیب دینا ہے، اس کو کسی نہ کسی اچھے انداز سے آمادہ ضرور کرنا ہے کہ بھائی تو نماز پڑھ، بھائی یہ فرض ہے، تو اپنا فرض پورا کر، لیکن ہم اس پر سختی نہیں کر سکتے۔ یہ اختیار ہمیں شریعت نے نہیں دیا، اسلامی حکومت کو دیا ہے، لیکن ہمیں اس کو سزا دینے کا اختیار نہیں دیا۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ نوافل ادا نہیں کرتا، اب اگر وہ نوافل ادا نہیں کرتا تو چونکہ ان کو شریعت نے نفل کا درجہ دیا ہے، فرض کا درجہ نہیں دیا۔ اور ہمارے اندر آج سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ جہاں ہماری شریعت نے ذمہ داری لگائی ہے، ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان برائیوں کو روکنا ہے، ہم وہاں خاموش ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ معاون ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جہاں پر ہمیں شریعت نے اس چیز کو ہمارے اوپر فرض ہی نہیں کیا، اس کو نفل کا درجہ دیا گیا ہے، اس کو سنت کا درجہ دیا گیا ہے، شریعت نے تو وہاں ترغیب دی ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ہوگا، آپ کے حق میں بہتر ہوگا، لیکن ہم ڈنڈا لے کر دوسرے کو اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم زبردستی کرتے ہیں کہ یہ کام تو ہم نے آپ سے کروانا ہے۔ کبھی نوافل کے اندر جھگڑے ہیں، سنت عمل ہے اور سنتوں کے اندر ایک آدمی فرض نماز نہیں پڑھتا، ہم اسے ترغیب نہیں دیں گے، لیکن اگر فرض نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہے اور کسی ایک امام کے طریقے کو وہ اپنا لیتا ہے تو اب ہم اس کو وہاں سے مسجد سے بگا کے ہی چھوڑتے ہیں۔ کسی ایک فرقے کی مسجد میں دوسرا آدمی اگر نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے یا لگاتار پڑھتا ہے تو یا تو اس کو ان کے طریقے پر چلنا پڑے گا یا ہم اسے بگا کے چھوڑیں گے۔ ایک مستحب عمل ہے، ایک سنت عمل ہے، تو سنت کو ہم فرض کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سب سے بڑا المیہ ہمارے اندر کہ ہم تراویح کے مسئلے میں تراویح کی تعداد میں جھگڑا کرتے ہیں۔ تراویح کو ہم نے فرض کا درجہ دیا ہوا ہے اور لوگ جو تراویح ادا نہیں کرتے، ہمیں محض ان کو ترغیب دینی ہے۔ یہ ان کے لیے شریعت نے اضافی اجر کا ایک سبب پیدا کیا ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اجر حاصل کریں گے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ترغیب تو اس کو دی جا سکتی ہے، اس کے اوپر سختی نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے مقابلے میں ہمارا یہ رویہ بھی غلط ہے کہ ایک آدمی رات قیام اللیل کرتا ہے، جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کے ذریعے سے بھی جس کو کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کا مفہوم ہے کہ جب رمضان آتا تو کمر کس لیتے تھے، یعنی ویسے بھی رات بھر قیام کرتے اور رمضان کا جب مہینہ آتا تو کمر کس لیتے تھے، پوری رات بیدار ہوتے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ السلام، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کیا۔ تو اب ایک آدمی اگر پوری رات قیام کرتا ہے تو شریعت نے اسے اختیار دیا ہے، اس کی تحسین کرنی چاہیے، یہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے کہ وہ دوسروں سے بڑھ چڑھ کر رات دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو پوری رات قیام کرتا ہے، چاہے وہ رات کے نفل قیام اللیل میں 2 رکعت کی طاقت رکھتا ہے تو 2 رکعت پڑھے، 4 کی، 8 کی، 10 کی، 20 کی طاقت رکھتا ہے تو 20 پڑھے، اور اگر زیادہ کی طاقت رکھتا ہے تو زیادہ پڑھے۔
اگر میں نہیں پڑھ سکتا تو میں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کے کام سے تو نہ روکوں. مجھے تو اس بات کا مکلف بنایا گیا تھا کہ اپنے فرائض پورے کرنے ہیں اور برائی کو مٹانا ہے، لیکن میں یا تو نوافل ادا کرنے والوں کے لیے رکاوٹ بن رہا ہوں. اس کا کیا نتیجہ حاصل ہوگا کہ محض دوسروں کی ضد کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے، جس کی خود شریعت میں مثالیں بھی موجود ہیں، جس کی خود شریعت نے اجازت دی ہے، نفل چیزیں، اور قیام اللیل اگر ایک آدمی کرتا ہے تو میں اس کے لیے رکاوٹ بن رہا ہوں. اور میرا یہ رویہ بھی غلط ہے کہ اگر کوئی کم تعداد میں پڑھتا ہے تو میں اسے خام خواص لازمی طور پر مجبور کرتا ہوں کہ نہیں جی میری رائے یہ ہے کہ اس کو زیادہ پڑھنی چاہیے. نفل اس لیے قرار دیا گیا، فرائض کو پورا کریں، سنتوں کی بھی ترغیب ہے اس لیے سنتوں کو بھی پورا کریں، اور سنتوں کے ساتھ جو آدمی نوافل ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ترغیب موجود ہے. اگر جتنا زیادہ نوافل ادا کرے گا، پوری رات قیام اللیل کرے گا تو اس کا فائدہ اسے حاصل ہوگا اور ضرور ہوگا. لہٰذا یہ ہمارا رویہ بالکل غلط ہے. ان فروعی مسائل کی وجہ سے ہم نے اختلافات پیدا کیے، امت کو تقسیم در تقسیم کر دیا ہے. یعنی کسی کو سنت پر عمل کروانے کی وجہ سے، نفل کا پابند بنانے کی وجہ سے ہم نے اتنا اختلاف کیا کہ ہم حرام کام کے مرتکب ہوئے، امت کو تقسیم کر دیا ہے. اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ نہیں تھی. ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ امت کو متحد رکھنا ہے، آپس میں ایک ہونا ہے. لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. قرآن و سنت کو معطل کر دیا گیا ہے، اور ہم اس معاملے میں جو ہماری ذمہ داری تھی کہ اس کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کرنا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. لیکن ہم تراویح کی تعداد میں جگڑ رہے ہیں، ہم رفع الیدین آمین بالجہر پر جگڑ رہے ہیں، حالانکہ شریعت نے ان کاموں میں ہمیں اختیار دیا ہے. ہاں اگر سنت عمل ہے تو ہمیں اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے، دوسروں کو ترغیب ضرور دینی چاہیے، لیکن دوسروں پر اپنی رائے ٹھونسنی نہیں چاہیے. تو نیکی کے کام میں سبقت کرنے والے ہیں، سابقو الی مغفرۃ، وہ مغفرت اور جنت کی طرف سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے رکاوٹ بھی نہیں بننا چاہیے. اگر میں تراویح نہیں پڑھتا، اگر میں قیام اللیل نہیں کرتا، میں تہجد ادا نہیں کرتا، تو پڑھنے والوں کے لیے تو رکاوٹ نہ بنوں. یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ محض ضد کی وجہ سے؟ جب شریعت نے اس چیز کا پابند نہیں مجھے بنایا تو اس کام میں ضرور دخل اندازی کر رہا ہوں، اور بہت بڑا نقصان کر رہا ہوں اپنا، کہ امت کو تقسیم کرنے والوں میں شامل ہوں. یہ کام تو غیر مسلموں کا تھا، اور آج ہم اس کام میں غیر مسلموں کے مددگار بنے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ جہاں شریعت نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، ہمارا معاشرہ بدامنی کا شکار ہے، ہمارا معاشرہ بدحالی کا، فسادات کا شکار ہے. یہاں ہر وہ برائی جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، سخت تنبیہ کی ہے. ہماری ذمہ داری بھی لگائی ہے کہ اس معاشرے کے اندر سے ان چیزوں کو پاک کرنا ہے. اس چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا مقصد دنیا بن چکا ہے، ہماری خواہشات بن چکا ہے. مقصد تو اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت تھا، مکمل زندگی ان کی اطاعت تھا. قرآن و سنت کی اطاعت ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی گزرنی چاہیے، اور تمام فسادات کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے، ہر قسم کی برائی کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کا عادلانہ نظام ہم لے آئیں، اور یہ نظام لانا ہم پر فرض ہے. اس نظام کے لیے کوشش کرنا اور اس کا ساتھ دینا ہم پر فرض ہے، تاکہ اس نظام کا قیام ہو جائے. اور اس کے مقابلے میں باطل نظام کا ساتھ دینا یا خاموش ہو کر، غیر جانبدار ہو کر باطل اور ظلم کی مدد کرنا، اس سے تو ہمیں روکا گیا ہے. ہم حق کے علمبردار ہیں اور ہمیں حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے.